الحمد للہ رب العالمین۔ چلو بھائی جلدی جلدی بسم اللہ۔ موبائل میں قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوگا؟ نہیں، لیپ ٹاپ میں موبائل میں قرآن سے پہلے وضو ضروری نہیں ہے۔ میں ڈیجیٹل فوٹوگرافی کا شوق رکھتا ہوں۔ ڈیجیٹل فوٹوگرافی میں جو جائز تصویریں ہیں، پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے، اس طرح کی تصویریں بنانا تو جائز ہے۔ لڑکیوں کی تصویریں جو شادی بیاہ کی، اس میں بہت بے حیائی ہوتی ہے، ایسی تصویریں بنانا جائز نہیں ہے۔ کیا خواتین کے لیے جائز ہے کہ اپنے سر کے بال عطیہ کریں؟ آج کل کینسر کے مریضوں کو وگ بنا کر دینے کے لیے بال کا رواج چل رہا، بالکل حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورت پر جو کسی دوسرے کے بال استعمال کرتی ہے۔ مصنوعی بال لگا سکتی ہیں خواتین جن کو کینسر ہو گیا اور سر کے بال کسی وجہ سے غائب ہو گئے ہیں، تو وگ لگا سکتی ہیں مصنوعی بال کی، انسانی بال نہیں لگا سکتی۔ سمجھ رہے ہو؟ گروپ کی چند لڑکیوں نے اپنی دوست میں مذاق سے کہا کہ تمہیں یہ لڑکا قبول ہے، جس پر لڑکی نے 3 بار کہا قبول ہے۔ جب لڑکے سے آئے، کتنا خوش قسمت لڑکا ہے، جب لڑکے سے پوچھا گیا تو اس نے ہنس کر کہا ہاں چل آگ لگا، پھیرے لے لیتے ہیں۔ کیا اس طرح سے نکاح ہو گیا؟ نہیں ہوا نکاح، کیونکہ اس نے یہ کہا پھیرے لے کے ہم نکاح مکمل کر لیتے ہیں۔ ابھی کیا؟ اگر وہ کہہ دیتا ہاں میں نے بھی قبول کیا، پھر نکاح بولو بھائی ہو جاتا۔ تو اس طرح کا مذاق نہ کریں، کیونکہ نبی نے فرمایا نکاح حقیقت میں، طلاق اور نکاح یہ حقیقت میں بھی حقیقت ہے اور مذاق میں بھی۔ بولو بھائی، کوئی ہم سے ایسا مذاق نہیں کرتا یار۔ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ کوئی مذاق ہمارے ساتھ بھی ایسا کرے۔ خواتین کے لیے مصنوعی زیورات کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ والد صاحب کا ذہن اور یاداشت کام نہیں کرتا تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، دل سے دعا اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں۔ ہمارے ہاں داڑھی ٹوپی والے کو پردہ کرنے والی کو نیک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر کوئی ظاہر باطن ایک جیسا ہو، یقیناً ایسا ہی ہے، بعض داڑھی والے اندر سے بڑے فراڈی ہوتے ہیں، لیکن بھائی کم از کم ایک جرم سے تو توبہ کی ہوئی ہے نا کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ عورت پردہ کر رہی ہے، تو اس کی اس خوبی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ وہ اندر سے فراڈی ہی ہو، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، ہم باطن کے مکلف نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہوتے ہیں۔ دوستوں میں تبلیغ کیسے کروں؟ نماز تک نہیں پڑھتے، دوستوں کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے، بس محبت سے سمجھائیں، باز آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو تبلیغ میں لے کے جائیں، علماء کے بیانات سنائیں۔ میں جس دوائی میں الکوہل شامل ہو ایسی دوائی کھانا جائز ہے؟ یعنی کھانسی کی دوائی ہو میں جائز ہے، دوا کی نیت سے کھا سکتے ہیں۔ جہیز کی حقیقت جائز نہیں ہے، جہیز اس پہ تفصیلی بیان ہو چکا ہے۔ امامہ پہنانے کی سنت، کیا مطلب کب پہننا چاہیے، کیسا ہے امامہ سنت عمل ہے، لازم نہیں ہے، جب چاہیں پہنیں، خاص طور پہ جب شادی ہو اس دن لازمی۔ بولو بھائی، اس آدمی ذرا پرسنالٹی لگ رہی ہوتی ہے، اس کی ٹرینڈ بھی چھپ جاتی ہے، ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے اس سے۔ نے صفائی بتائی ہے، اس میں اوپر سے میلے ہوں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن اندر سے پہلے صاف ہوں، پہلے اندر سے صاف ہو انسان۔ کھائے، جب آپ گندگی کھاتے ہیں تو پسینے میں بدبو پیدا ہوتی ہے، کھائیں بھی اچھی چیز۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے جن میں بدبو ہو، اگرچہ وہ حلال ہو۔ حلال ہونے کے باوجود جن چیزوں میں ہیک ہوتی ہے وہ آپ استعمال نہیں کرتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے۔ کلیجی خون سے بنی ہوئی چیز ہے، اس میں ہیک ہوتی ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہیں، مگر ہمارے نبی نے نہیں کھائی۔ کچا پیاز نہیں کھایا کبھی ہماری نبی نے، حالانکہ جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، صحت کے لیے مفید بھی ہے، مگر بھائی منہ میں بدبو آتی ہے۔ امت کو اجازت دی، خود نہیں کھایا۔ اور بہت سی چیزیں